بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری عمر جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 دفعہ کے۔ 2 جھوٹ تو خالص اللہ کے لیے تھے، ایک تو ان کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں، اور اس طرح یہ کہنا کہ میں نے یہ بت نہیں توڑے بلکہ اس کے بڑے بت نے توڑے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ ان کی بیوی دونوں ایک سفر میں جا رہے تھے۔ ایک ظالم بادشاہ ملک میں موجود تھا۔ اس بادشاہ سے کہا گیا، یہاں ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت عورت ہے۔ اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور ان سے اس عورت کے بارے میں پوچھا، یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ انہوں نے کہا، میری بہن ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سارہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے سارہ، اس زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی بھی مومن نہیں ہے، اور بادشاہ نے مجھ سے تیرے بارے میں پوچھا اور میں نے کہا کہ سارہ میری ہمشیرہ ہے، اس لیے میری بات کو بادشاہ کے پاس جا کر جھوٹ ثابت نہ کرنا۔ جب حضرت سارہ بادشاہ کے پاس گئی، اس نے بدنیتی سے انہیں پکڑنا چاہا تو حضرت سارہ نے بددعا کی۔ بددعا کرنے سے بادشاہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ سے کہا، میرے لیے دعا کرو، میں تندرست ہو جاؤں تو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی تو وہ تندرست ہو گیا۔ اس نے پھر ان پر دست درازی کی۔ ان کی دعا سے پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے پھر سے کہا، میرے لیے دعا کرو، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی تو وہ تندرست ہو گیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی جن کو لے آئے ہو۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، حضرت سارہ کی خدمت کے لیے حاجرہ دے دو۔ حضرت سارہ حاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا، کیا ہوا؟ تو حضرت سارہ نے فرمایا، اللہ نے کافر کی تدبیر کو ناکام بنا دیا، اور اس نے خدمت کے لیے حاجرہ بھی ساتھ دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں، یہ ہے تمہاری پاک دامن ماں۔